نہ حج کا پتہ، نہ زیارات کا پتہ۔ بہت سے ہم نے دیندار ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دین سے اچھا خاصا مال کمایا ہے، دین کے نام پہ، دین کے نام پہ تجارت کی ہے، دین کے نام پہ تجارت کی ہے، اور جب دین پہ وقت آتا ہے، دین پہ مشکل کا وقت آتا ہے، اور پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو نمازی بھی ہونا چاہیے۔ ایک دیندار کیا ہوتا ہے؟ نمازی بھی ہوتا ہے، پرہیزی بھی ہوتا ہے، اہل تقوی ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، چاہے اس کی زندگی کے فردی حقوق ہوں یا اس کی زندگی کے اجتماعی حقوق ہوں، تمام کو ایک دیندار ادا کرے گا۔ اصل دیندار یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اصل دیندار یہ ہے کہ جو دین سے کمائے نہیں، دین کو وسیلہ نہیں بنا، کہ خود کو خود سے کمائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت خدیجہ، صلوات پڑھیے گا محمد والے حضرت خدیجہ کتنی دولت مند تھیں، انہوں نے یہ دولت، یہ مال دین سے نہیں کمایا تھا بلکہ خود کمایا تھا اور دین پہ خرچ کیا تھا، رسول اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا، دین کی خاطر اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ لیکن جناب خدیجہ نے، نیا دین تھا، کما سکتی تھی دین سے، لیکن جناب خدیجہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ائمہ اہل بیت ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے سیرت ہیں، کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں اور جس راستے پہ چلے ہیں اسی راستے پہ چلیں، دین سے کمائے نہیں، دین کے نام پہ کمائے نہیں، دین کے نام پہ تجارت نہیں کریں، بلکہ خود تجارت کریں اور دین پہ خرچ کریں۔ یہ ہے جناب خدیجہ کا دین، یہ ہے رسول اللہ کا دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو ایسی بصیرت عطا کی ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ نے مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت پاک تھی، وہ دنیا کی غلام نہیں تھی، ہوا و ہوس کی غلام نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر خدائی فطرت زندہ تھی۔ اور صحیح دیندار اسی وقت بن سکتا ہے کہ جس کی فطرت زندہ ہو، جس کی فطرت زندہ ہو، جو دنیا کا بندہ نہ ہو، جو دنیا کا غلام نہ ہو، جو دنیا کا اسیر نہ ہو، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ وَإِلَّا اگر دین پہ مصیبت پڑتی ہے تو پھر یہ دین سے دور ہو جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر یہ مزہ اس وقت تک ہے جب تک یہ دین سے کما رہے ہیں، اور جب دین پہ مصیبت آتی ہے تو یہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں اہل بیت کا رستہ صاف نظر آتا ہے کہ اہل بیت کا رستہ دینداری کا رستہ ہے، خدائی رستہ ہے، ان اصول و قواعد پہ چلنے کا رستہ ہے کہ جس پر خود ائمہ اہل بیت چل کے کامیاب ہوئے۔
اور شہادت حاصل کی۔ امام کہتے ہیں بہت کم رہ جاتے ہیں دیندار، قلت دیانون، یعنی کہ جو بھی دیانون یعنی کہ جو بھی دین کا دعویٰ کرتا ہے، دینداری کا دعویٰ کرتا ہے، کہ جس کی زبان پہ دین ایک مزے کی طرح ہے، جو بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے MNA ہو چاہے افسر ہو چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو، کہ جب دین پہ مشکل آتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، دور ہونا، بھاگ جانا۔ اور بھاگنا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ سے بہتر تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب دین پہ مشکل آئی تو لوگ جنگوں سے بھاگ گئے، رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا، دین کا دفاع نہیں کیا۔ جنگ احد یاد ہوگی کہ جنگ احد جب دین پہ مصیبت آئی، کفار نے حملہ کیا، دیکھیں کون دیندار تھا اور کون بے دین تھا، کون دین پہ باقی تھا اور کون دین سے فرار کرنے والا تھا۔ مولا علی علیہ السلام سب سے، ہمارے پاس اس جیسی ہستی نظر ہی نہیں آتی کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں مولا کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی دین پہ مشکل آئی مولا نے خود کو پیش کیا، چاہے وہ بستر رسول ہو، تیروں اور تلواروں کا سایہ ہو۔ کیا تھا جب شب ہجرت 40 روایات میں ہے، تاریخ میں 40 عرب کے سرداروں نے یہ طے کیا، منصوبہ بنایا کہ آج رسول اللہ کو تمام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کیونکہ جو رسول دین لے کے آئے ہیں، جو رسول اللہ پیغام لے کے آئے ہیں، دین کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ لیکن رسول اللہ نے مولا علی کو کیا کہا؟ آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ لیکن مولا نے انکار نہیں کیا، کیونکہ دیندار تھے نا، مولا کیا تھے؟ دیندار تھے، اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی انہی کے راستے پہ چلنا ہے کہ جب بھی مشکل آئے دین پر، اب جس طرح دور حاضر میں دیکھ لیں، دین پہ ایک جو مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، خود کو آگاہ کریں دین کے بارے میں، خود دین سیکھیں، خود کیا کریں؟ دین سیکھیں۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ، اگلا قدم، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، مفہوم پڑھ رہا ہوں کہ اس طرح تربیت کرو کہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معاشرہ دینی بھی ہو سکتا ہے اور بے دینی بھی ہو سکتا ہے، لا دینی بھی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج کا زمانہ، آج کا معاشرہ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچوں کی کون تربیت کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں یا ہمارا موبائل یا ہمارا معاشرہ؟
اپنے بچے کو کون دین سکھا رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ سوچیں، خصوصاً خواتین، کیونکہ خاتون ایک گھر کا مرکز ہے. جس طرح جناب زہرا دیکھیں، بچوں کی ماں بھی ہے، ایک شوہر کی زوجہ بھی ہے، اور ایک باپ کی بیٹی بھی ہے. یعنی کہ جناب زہرا کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. جناب زہرا نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کیا. تو سیرت زہرا میں ہمیں ملتا ہے کہ ہماری خواتین یہ کردار کو اپنائیں، حضرت زہرا کے کردار کو اپنائیں، اپنے گھر کی تربیت کریں. اگر اپنے گھر کی تربیت کریں گی خواتین، اگر ہر گھر میں ہر خاتون اپنے گھر کی تربیت کریں گی تو ہمارا معاشرہ دیندار بن جائے گا. کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ دیندار بن جائے گا. ہمارا معاشرہ بے دینی سے دور ہو جائے گا. جب ہمارا معاشرہ بے دینی سے دور ہو جائے گا تو پھر ہم اہل بیت کے راستے پہ آ جائیں گے. اگر ہم اپنے گھر کی تربیت نہیں کریں، خواتین اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیں، تو یہ معاشرہ بے دین ہو جائے گا. جب بے دین ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ امام کے مقابل میں آ جائے گا. کربلا میں امام کے جو مقابل میں آنے والے تھے، امام کے خلاف جو تھے، وہ اسی وجہ سے تھے کہ معاشرے نے ان کی تربیت کی تھی، دین نے ان کی تربیت نہیں کی. انہوں نے دین سے تربیت حاصل نہیں کی تھی، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خواتین کو کہ خواتین کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ خواتین جہاں گھر کے کام کرتی ہیں، کیونکہ جو ایک والد ہوتا ہے اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، لیکن خواتین کو گھر میں رہ کے گھر کے اندر معاملات کو دیکھنا ہے. لیکن آج کے دور حاضر کے یزید نے کیا کیا؟ ہمارے گھروں کی خواتین کو باہر نکال دیا. خواتین جاب کر رہی ہیں، جو خواتین کا وظیفہ تھا وہ چھین لیا. شہروں کی زندگی دیکھیں آپ اور بہتر جانتے ہیں کہ ایک خاتون کو دور حاضر کے یزید نے ایک ایسا لالچ دیا کہ اپنے شوہر کے مقابل آ گئیں کہ بھائی تم کماتے ہو، میں کیوں نہیں؟ جبکہ خاتون کا وظیفہ کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ گھر کے امور کو سنبھالنا، گھر کے کاموں کو سنبھالنا. گھر کے کاموں میں سے ایک کام، ایک وظیفہ، ایک ذمہ داری تربیت، دین کو سکھانا اپنے بچے کو. لیکن ہمارے معاشرے نے ہم پہ غالب ہو گیا. ہمارا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے بلا دیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے دین ہیں، جس کا نتیجہ یہ مولا کا فرمان ہے. یہ فرمان کو آج بھی اگر آپ اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے. کیا ہے کہ دیندار بہت کم ہے. دینداری، ایک اور تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیندار فقط یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے. نماز
پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو خدا نے واجب قرار دیا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن دینداری یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے کی، اپنے خاندان کی تربیت کرے. کس طرح تربیت کرے؟ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اس طرح تربیت کرے کہ کل اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کرتے ہیں تو ہم بے دین نہ ہوں. ہمیں نصرت کے لیے بلاتے ہیں تو ہم نصرت کریں. جس طرح کربلا کے اندر جب سب شہید ہو گئے تو مولا نے کیا کیا؟ ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ اعداء موجود تھے لیکن یہ کیوں دشمن بنے؟ کیونکہ دیندار نہیں تھے، نمازی تھے، قرآن کے حافظ تھے لیکن دیندار نہیں تھے، امام کے رستے پہ نہیں تھے، امام کے رستے کے مخالف تھے. ختم ہوگی میری مجلس، فقط مصائب کے چند جملے، کیونکہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ ان دو شہزادوں کی مصائب پڑھوں جن کو شب عاشور ان کی ماں نے تیار کیا. عزادار خود کو ذرا کربلا میں لے جاؤ. شب عاشور کیا منظر ہے خیموں میں، سب ماؤں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور شہادت کے لیے تیار کرنا شروع کیا. کہا اے میرے پیارو، اے میرے بچوں، اگر کل شہید ہونا پڑتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا. ایک وہ ماں جس کے دو شہزادے ہیں، آپ جانتے ہیں، جس کا نام زینب اولیاء ہے. ایک ایران میں قم کے ایک بہت بڑے عالم دین جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ہمارے رونے کے لیے جناب زینب کا نام ہی کافی ہے. اپنے بیٹوں کو گود میں بٹھایا شب عاشور. ہمارے رونے کے لیے وہ عالم دین فرماتے ہیں جناب زینب کا نام کافی ہے کہ جس نے اپنی قربانی دینے میں دریغ نہیں کیا، چاہے بچے ہوں، ماموں کے لیے ضرور قربانی دینی ہے، ضرور شہادت دینی ہے. ممکن ہے کہ میں نہ آتی لیکن میں اپنے بھیا کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. اپنے بھیا پہ قربانی دینے کے لیے آئی ہوں، تم مجھے اس راستے میں سرخرو کرنا. اور دو نصیحتیں کی اس بی بی نے اپنے بچوں کو. کہا بچوں، تم جانتے ہو تمہارے ماموں کا دشمن عمر سعد ہے، جب بھی جنگ کرتے کرتے اس تک پہنچنا، اس کو جہنم واصل کرنا. اور ایک دوسری وصیت کرتی ہوں، اگر جنگ کرتے کرتے فرات پہ چلے جانا تو پانی نہیں پینا، کیونکہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے غم حسین کے. جب صبح ہوتی ہے، قربانیوں کا وقت آتا ہے، سب انصار شہید ہو جاتے ہیں، اب اہل بیت کی باری آتی ہے. جناب زینب اونو محمد کو جو کہتے ہیں جاؤ بھائی سے اجازت لو، جاؤ ماموں سے اجازت لو اور جنگ کے لیے چلے جاؤ.
ماموں کے پاس آتے ہیں، جناب حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اماں نے بھیجا ہے، ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے ایک روایت کے مطابق اجازت دے دی، لیکن ایک روایت ملتی ہے مولا نے واپس کر دیا، کہا ابھی اماں کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ بچے واپس آتے ہیں، اماں سے ملاقات کرتے ہیں، کہا مولا نے ہمیں اجازت نہیں دی، کہا عباس کو بلاؤ۔ جب جناب عباس کو بلایا گیا، کہا حسین کو بولو تمہیں میرا واسطہ، میری قربانی کو قبول کرو۔ جب اتنا سننا تھا، مولا حسین خود چلے آئے، کہا میری بہنا یہ تو عبداللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو عبداللہ کی امانت ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں میرے بھائی یہ عبداللہ کی تو نشانیاں ہیں، لیکن عبداللہ نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی جنگ کا وقت آ جائے تو انہوں محمد کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اپنے حسین پہ پہلے قربان کرنا۔ میں مختصر کروں، ان دونوں شہزادوں کو تیار کیا گیا، اور ایک روایت ملتی ہے کہ ایک کے بعد دیگرے کے، لیکن ایک روایت ملتی ہے دونوں شہزادوں کو اکٹھا بھیجا گیا۔ ایک دوسرے شہزادے نے نظر ملائی، کہتے ہیں میں میسرا سے حملہ کرتا ہوں، میں میمنہ سے حملہ کرتا ہوں، قلب لشکر میں ملیں گے۔ جیسے ہی لشکر پہ حملہ کیا، دونوں شہزادے میمنہ میں ملے، وہاں عمر سعد کو دیکھا، عمر سعد کو قتل کرنا چاہا، عمر سعد پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن اس لعین نے کہا ان شہزادوں پہ حملہ کیا جائے۔ ان لوگوں نے اکٹھا وار کرنا شروع کیا، لیکن ایک شہزادہ تو گر گیا۔ ایک شہزادہ، ایک عالم دین روایت پڑھتے ہیں کہ ایک شہزادے کے سر پہ تلوار کا وار لگا، وہ گر گیا، لیکن ایک شہزادے کے سر پہ گرز کا وار کیا، وہ بھی گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ آیا، کہا الیہ الیہ یا اماں، الیہ الیہ یا حسینہ، اے ہمارے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ ایک شہزادہ تو کی روح پرواز کر گئی، لیکن جب ایک شہزادے کے پاس میرے مولا حسین پہنچے، بس ایک جملہ کہا ماموں جان ہماری ماں کو ضرور بتائیو، ہم فرات پہ تو پہنچے تھے، ہم نے پانی نہیں کیا، ہم نے پانی نہیں پیا، ہم جانتے تھے آپ کے بچے پیاسے ہیں، ہماری ماں نے وصیت کی تھی تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں۔ ساتھ ہی اس شہزادے کی روح پرواز کر گئی۔ مولا نے دونوں شہزادوں کو گنج شہداء میں لائے، لیکن جناب زینب کا حوصلہ دیکھیے، جب کوئی بھی شہزادہ، جب اہل بیت میں سے کوئی بھی شہید ہوتا، مولا حسین جب بھی شہزادوں کو میدان سے گنج شہداء میں لاتی، جناب زینب خود پہنچتی، لیکن وہ مصیبت حسین کی بہن کی صبر دیکھیے، اپنے شہزادوں کی موت پہ باہر خیمے سے نہیں آئی، کہیں میرا بھیا شرمندہ نہ ہو جائے۔ آخری جملہ مصاحب کا پڑھتا ہوں، جب 11 محرم کو سب کاروان تیار ہوا، اہل بیت نے اپنے شہداء کو وداع کی، جناب زینب اپنے بھائی کو وداع کیا، لیکن اپنے بچوں کو، لیکن محمد کو وداع نہیں کیا۔ ناکا سے صدا دی، اے میرے بچوں اللہ حافظ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔
آئے بیٹھے نا ہلے آمنے ٹھیک ہے میں انہوں نے ٹائم کے مطابق مضمون شروع کرے سن